السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اسٹیج پہ تشریف فرما بہت ہی موقر اور معزز علماء کرام، محترم سامعین اور اس چمنستان علم و فن کی طالبات و معلمات، خواتین اسلام، میرے لیے یقیناً یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج برادر عزیز حضرت الشیخ جناب مولانا نور الدین صاحب مدنی حفظہ اللہ کے اس بہت ہی معتبر اور شہرت یافتہ ادارے میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ یقین جانیے جب بھی گزر اس روڈ سے ہوتا ہے اور اس گلشن علم کو دیکھتے ہیں، دل مسرت و شادمانی سے لبریز ہو جاتا ہے، اور اس کے مؤسس، محرک اور بانی اور ہم سب کے محترم محترم فضیلت الشیخ مولانا جمال الدین فیضی صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کے فرزند گرامی مولانا مدنی صاحب کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے، اللہ اس گلشن علم و فن کو تا ابد قائم رکھے۔ مخالفتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور یقین جانیے جو اللہ والے ہوتے ہیں اور جو کچھ کرنے کا عزم رکھتے ہیں، مخالفتوں سے ان کی ہمتوں میں توانائیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کا ارادہ مستحکم ہوتا ہے، اور پھر جس ڈگر پہ انہوں نے قدم ڈال دیا ہے منزل تک پہنچ کر ہی دم لیتے ہیں۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ شعر ہمیشہ مہمیز کا کام کرتا ہے، اور جب کوئی بھی شخص کوئی قدم اٹھاتا ہے تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ سارے لوگ کبھی موافق نہیں کر سکتے، کبھی موافق نہیں ہو سکتے۔ مخالفین کی ایک لمبی چوڑی فہرست، لوگوں نے جب انبیاء کو نہیں بخشا، اولیاء کو نہیں بخشا، صالحین کو نہیں بخشا، تو ہم لوگ جو کہ ان کے پیر کی دھول کے برابر نہیں ہیں، ہمیں آپ کو لوگ کیسے بخش سکتے ہیں؟ گھبرانا کبھی نہیں چاہیے، مایوسی کا مظاہرہ بھی کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ یقین جانیے یہ ادارہ جو ابھی
چند سال پہلے نسواں کے نام پہ قائم ہوا اور اس مختصر مدت میں اس کی شہرت، اور میرے خیال سے یہ 5واں بیچ ہے فاضلات کا جو نکل رہا ہے، یہ اللہ کا فضل و احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اس کی نوازش ہے، اور اللہ کے کرم کے بعد برادر عزیز کی محنتوں کا یہ ثمرہ ہے، اور ان کے جو اعوان و انصار ہیں ان کی کاوشوں کو بہت بڑا دخل ہے اس ادارہ کی ترقی میں۔ ہم نے ابھی عظمت قرآن کے حوالے سے ایک بہت ہی پرمغز خطاب جناب قادری صاحب حفظ اللہ سے سنا ہے۔ قرآن کی عظمت ہو، قرآن کا ذکر ہو اور دل مائل نہ ہو قرآن کی طرف، یہ ممکن ہی نہیں ہے اس شخص کے لیے جس کے دل میں ایمانی رمق باقی ہو۔ قرآن اللہ کا وہ کلام جو امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، آخری کتاب، آخری نبی پہ، آخری امت پر۔ اب نہ آپ کے بعد کوئی نبی رسول آنے والا نہیں، نہ ہمارے آپ کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں، نہ کوئی آسمانی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ اسی آسمانی کتاب میں بہت سے حقوق کا بیان بھی ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے، پوری آیت انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دیکھیے، جہاں حقوق کی بات آتی ہے تو ہم مدرسے کی چہار دیواری میں ہیں، اساتذہ اور طلبہ کا آپس میں، طالبات کا، معلمات کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق و واجبات کیا ہیں، یہ معلوم ہے۔ اور اسی طرح سے ہم اگر صاحب اولاد ہیں تو اولاد کا والدین پہ کیا حق ہے، والدین کا اولاد پہ کیا حق ہے، اکثر سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کے حقوق کے بارے میں بہت سنتے ہیں، نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حق ہے اور آپ کے کیا حقوق ہیں امت پر، اس کے بارے میں بھی ہمارے علماء، خطبہ، مقررین حضرات بہت کچھ بتلاتے ہیں۔ لیکن بعض وہ حقوق ہیں جن سے مجرمانہ حد تک ہم لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ قرآن مجید میں ان حقوق کا بیان بڑی تفصیل سے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ قرآن میں احکام کی جتنی آیتیں ہیں، زیادہ تر آیات میں اجمال ہے، ان کی تفصیل کہاں ہے؟ احادیث رسول میں ہے۔ لیکن دو مسئلے ایسے ہیں جن کی تفصیل مکمل موجود ہے قرآن مجید میں، اور دونوں سے بر صغیر کے مسلمان ایک دم، اگر یوں کہیں ہم کہ 99% تو غافل ہیں تو بے جا نہیں ہے۔ اور ان دو احکام میں، مسائل میں، ایک مسئلہ ہے میراث کا اور ایک مسئلہ ہے طلاق کا۔ طلاق ابھی پچھلے دنوں بڑی گرما گرمی ہوئی تھی، اور ہمارے وہ بھائی جو ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 ماننے پر مصر تھے، بعد میں منہ کی کھانی پڑی، حکومت کا جب ہنٹر پڑا، کتاب و سنت کی تعلیمات ان کی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی، بڑی تفصیل سورہ بقرہ میں اور اس نام سے سورۃ الطلاق باقاعدہ ایک سورہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، لیکن پتہ نہیں ہے کہ کیسے طلاق دی جاتی ہے۔ یہی حال حقوق کے معاملے میں میراث کا ہے۔ آپ دیکھیں آیت مواریث سورہ نساء میں 11 اور 12، یہ جو 2 آیات ہیں، یہ کیسے، کب اور کس موقع پہ نازل ہوئی ہے، ان کا شان نزول اگر ہم سمجھ لیں تو پھر بہنوں کا حق کوئی نہیں مارے گا۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے، وصیت کا مطلب ہوتا ہے تاکیدی حکم، تمہاری اولاد کے تعلق سے ان کے بارے میں للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی مذکر کا
بیٹوں کا جو حق ہے میراث میں وہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے، 2 بیٹیوں کے مثل ہے۔ کبھی اس آیت کریمہ پہ غور کرنے کی زحمت ہوئی؟ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ بیٹی کا حق بیٹے کے آدھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بیٹی کو، خاتون کو اصل قرار دیا۔ میراث کا جب بیان کیا تو اکائی، اور اسی لیے علامہ سید رشید رضا مصری رحمہ اللہ اور سید محمد عبدو کا بھی اس آیت پہ بیان ہے، ان کی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکی کو مرکز و محور بنایا ہے، اس کا ذکر کیا ہے، لڑکے کا حق بیان کیا، لیکن کیا فرمایا؟ مثل حظ الانثیین، 2 مؤنث کے برابر، یعنی 2 لڑکیوں کے برابر 1 لڑکے کو۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جل القدر صحابی ہیں، بدر میں حاضر ہوئے، عقبہ میں بھی حاضری دی، غزوہ احد میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کے بھائی پوری جائیداد پہ ان کے قبضہ کر لیتے ہیں، نہ ان کی بیوہ کو کچھ دیا، نہ ان کی 2 بیٹیاں تھیں ان کو بھی کچھ نہیں دیا۔ ان کی اہلیہ محترمہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آتی ہیں اور کہتی ہیں، اللہ کے رسول، میرے شوہر گرامی سعد بن ربیع، جامع ترمذی کی روایت ہے، امام ترمذی نے اس روایت کو حسن صحیح قرار دیا ہے، ان کی شہادت ہوئی، آپ کے ساتھ وہ مارکے احد میں تھے، اب ان کی پوری جائیداد پہ ان کے بھائی نے قبضہ کر لیا ہے، ان کی 2 بیٹیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا انتظار کرو، اللہ کا حکم آئے گا۔ آیا اللہ کا حکم، یہی آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ آگے ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر 2 سے اوپر ہیں بیٹیاں، 2 یا 2 سے اوپر، حدیث میں اس کی تشریح ہے اس آیت کریمہ کی، فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، تو ان کو جو کچھ والد نے چھوڑا ہے اس کا 2 ثلث ملے گا، 2 ثلث۔ تم آیت میراث، یہ آیت نمبر جو 11-12 ہے، نازل ہوئی ایک خاتون کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع کے بھائی کو بلایا اور کہا کہ تم سعد کی بیٹیوں کو 2 ثلث دو گے اور بیوہ کو 1/8۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی وفات ہو جاتی ہے، صاحب اولاد ہے اور بیوہ اس نے چھوڑا ہے، تو 1/8 اس کی جائیداد سے اس کو ملے گا۔ اللہ رب العزت نے اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 7 میں فرمایا، لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے حصہ ہے جو کچھ والدین نے اور اقربا نے چھوڑا ہے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی حق ہے، حصہ ہے جو کچھ والدین اور اقربا نے چھوڑا ہے، مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِیبًا مَفْرُوضًا، کم چھوڑا ہو زیادہ چھوڑا ہو، متعین حق ان کا ہے جو اللہ نے متعین کر دیا ہے، متعین ہے۔ اب اگر کوئی شخص باپ کی وفات کے بعد اس کی پوری جائیداد پہ قابض ہو جاتا ہے اور اپنی بہنوں کو حق نہیں دیتا ہے، وہ اللہ کا باغی ہے۔ اللہ نے جو حصہ متعین کیا ہوا ہے، حق جو دیا ہوا ہے، وہ حق تلفی کرنے والا ہے۔ اور آئیے ذرا صحیح مسلم کی حدیث کی روشنی میں سمجھیں کہ جو کسی کی حق تلفی کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آج میراث کے مسئلے کو نہ اکثر بیان کیا جاتا ہے، نہ لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی جب کوئی ناچاقی ہوتی ہے بہنوں اور بھائیوں میں تو پھر مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ پردادا جائیداد چھوڑ کے گئے تھے،
دادا نے بھی اپنی بہنوں کو نہیں دیا, والد گرامی نے بھی اپنی بہنوں کو نہیں دیا, اب مولانا کریں تو کیا کریں؟ ہمارے یہاں جو سسٹم ہے جوائنٹ فیملی کا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں خیر ہی خیر ہے؟ بڑی قباحتیں ہیں اس میں. باپ کی کمائی, بیٹے کی کمائی سب گھل مل جاتی ہے, اور بعد میں جب میراث تقسیم کرنے کی باری آتی ہے تو پھر دشواریاں آتی ہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا اسلوب ہوتا تھا کسی مسئلے کو دل و دماغ میں پیوست کرنے کا. کوئی اہم مسئلہ جب ہوتا تو آپ سوالیہ انداز اپناتے تھے, اور یہ ہم بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, جب کسی کی توجہ درکار ہوتی ہے تو اس سے پہلے سوال کیا جاتا ہے تاکہ مکمل توجہ اس کی مل جائے. آپ نے سوال کیا صحابہ کرام سے, مل مفلس, مفلس کون ہے؟ ہم آپ ہوتے تو شاید وہی جواب دیتے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جواب دیا. کیا کہا؟ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. ہمارے درمیان مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو, ساز و سامان نہ ہو. آپ نے فرمایا نہیں, المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ و صیام و زکاۃ یاتی وقد شتم ھذا وقذف ھذا وضرب ھذا وسفك دم ھذا واكل مال ھذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته وخدت من خطاياهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہے جو کل قیامت کے دن نمازوں کا ثواب لے کر کے آئے گا, روزوں کا ثواب لے کر کے آئے گا, زکوٰۃ کا ثواب لے کر کے آئے گا, نیکیوں کا انبار اس کے پاس ہوگا. نمازی صاحب آئیں گے, عابد شب زندہ دار صاحب آئیں گے, زکاتی صاحب آئیں گے, سب نیکیوں کا ڈھیر ہوگا ان کے پاس, نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا ہوگا؟ کسی کو گالی دی ہوگی, یہ بھی حق تلفی ہے. عزت نفس سب کا حق ہے. کسی پر بہتان ترازی کی ہوگی, الزام لگایا ہوگا. آج لوگ الزام لگا کر کے اپنے دل کو سکون پہنچا لیتے ہیں کہ ہم نے فلاں پہ کمنٹ پاس کر دیا, فلاں کو ہم نے کٹگرے میں کھڑا کر دیا, چاہے وہ عیب اس کے اندر ہو نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی جب مذمت بیان فرمائی, صحابہ کرام نے سوال کر دیا, اللہ کے رسول اگر ہمارے بھائی کے اندر کوئی عیب ہے اور اس کو ہم کہیں بیان کر رہے ہیں تو کہا یہی تو غیبت ہے, اور اگر اس کے اندر عیب نہیں ہے اور پھر بھی تم بیان کر رہے ہو فقط بہت ہو, تو تم نے الزام تراشی کی ہے, اس پر بہتان بازی کی ہے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا کسی کو مارا ہے, کسی کو قتل کیا ہے, کسی کا مال کھا لیا ہے. یہ بہن کا جو حق ہے اس کا مال ہے کہ نہیں ہے؟ اور بھائی بڑے شوق سے کھاتے ہیں, ڈکار تک نہیں لیتے ہیں. کل قیامت کا دن ہوگا اور یہ بہنیں جب کھڑی ہوں گی مقدمہ لے کر کے دربار الہی میں, تو وہ بھائی جو بہنوں کا حق مار لیتے ہیں باپ کی وفات کے بعد, کیا جواب دیں گے؟ بدلے میں دینے کو مال نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ اتنے بیگھے کھیت ہے, اتنا لے لو جا کر کے, بینک بیلنس اتنا ہے, لاکھوں کی پراپرٹی میرے پاس ہے, اب آج دے رہے ہیں اتنا. کچھ ہوگا نہیں, خالی ہاتھ خالی دامن. ہاں اگر ہوں گی تو صرف نیکیاں ہوں گی, نمازوں کی, روزوں کی, زکاتوں کی, حج کی, عمرہ کی, تمام نیکیاں ہوں گی. اور یہی نیکیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چھین لی جائیں گی ایسے شخص سے, اور ان دعوے داروں میں تقسیم کر دی جائیں گی نیکیاں. اور پھر بھی اگر دعویٰ برقرار رہے گا تو ان کے گناہ لیے جائیں گے, تمام دعوے داروں کے جن کی تلفی کی ہے, جن کا حق مارا ہے. ثم طرحت علیہ, پھر یہ سارے گناہ اس حاجی, نمازی, زکاتی, عابد شب زندہ دار, تہجد گزار پہ
ڈال دیے جائیں گے، ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. کیا رہ جائے گا؟ نماز اللہ کا حق ہے، فریضہ ہے، سب کو ادا کرنا ہے، اور سب سے پہلے اسی نماز کے بارے میں سوال ہوگا، یہ سمجھ لیجئے. لیکن اس نماز کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے تو، حق تلفی کسی کی ہے تو ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، ایک بھی نیکی دامن میں نہیں رہ جائے گی، الٹا گناہ لادنا پڑے گا دوسروں کا. تو یہ عقل مندی کی کون سی منزل ہے؟ عقل و دانش کیا اسے کہتے ہیں کہ یہاں تو ہم دوسروں کے مال پہ عیش کریں اور کل اللہ نہ کرے پھر جہنم کا ایندھن بنے؟ کوئی زیرک، کوئی دانا، کوئی عقل مند آدمی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے. اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ میراث کا ذکر کیا ہے. ہمارے ہندوستان میں بنگال، ایک خطہ ہے مغربی بنگال، ہم گئے بار وہاں پروگراموں میں، وہاں بعض جگہوں پہ لوگ ایسے ہی میراث کے مسائل جانتے ہیں جیسے 2 اور 2 4. کیوں؟ اس لیے کہ وہ برت رہے ہیں اس کو، وہ دے رہے اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماں کو، دادی کو، نانی کو، جس کا جو حق ہے وہ دے رہے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقتہ تو ہمیں نماز کے ارکان، واجبات، فرائض اور سنن سب معلوم ہے، ایسے وہ برت رہے ہیں، دے رہے ہیں تو ان کو معلوم ہے. ہمارے ادھر دیکھ لیجئے، شاید کسی کو معلوم ہو بہن کا کتنا حق ہے، بیٹی کا کتنا حق ہے، ماں کا کتنا حق ہے، دادی اور نانی کا کتنا حق ہے. یاد کیجئے، آج ہمارے خطبہ سنت رسول کی اہمیت بیان کرنے کے لیے وہ حدیث سناتے ہیں، یعنی وہ روایت سناتے ہیں جس میں حضرت ابو بکر صدیق کے پاس نانی آتی ہیں، حضرت عمر کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا، دادی آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ پوتے کی وراثت میں میرا کچھ حق ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اما فی کتاب اللہ، رہی اللہ کی کتاب، فلا اجد لکی فیہ شیئا، تو اللہ کی کتاب میں تو کوئی حق تمہارا میں نہیں پاتا ہوں، اور جہاں تک میں جانتا ہوں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمہیں کوئی حق نہیں دیا ہے. پوتی کی وفات ہو جائے اور باپ بھی نہ ہو، ماں بھی نہ ہو، اس کے بیٹے بھی نہ ہو، تو دادی یا نانی کا 6واں حصہ ہوتا ہے نا. یہ فرمانا تو صدیق کا، یہ کے بعد دیگرے 2 صحابہ کرام کھڑے ہوئے، حضرت محمد بن مسلمہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 6واں حصہ دیا اس صورتحال میں. صدیق اکبر ہیں، فرمان رسول پہ جان قربان کرنے والے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 صحابہ کرام یہ کے بعد دیگرے مجلس سے اٹھ کر کے اور گواہی دیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فیصلہ سناتے ہوئے دیکھا اور سنا ہے، اور قبول نہ کرے صدیق اکبر؟ کہا آمنا وصدقنا، اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے تو یہی نافذ ہوگا. اتباع رسول کے موقع پہ اس کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن بھول جاتے ہیں کہ دادی یا نانی کا کیا حق ہے. تو میرے بھائی، اغیار جو اسلام کے دشمن ہیں وہ الزام لگاتے ہیں، کہتے ہیں تمہارے قرآن میں دیکھو کیا کہا گیا ہے کہ لڑکے کا جو حق ہے 2 لڑکیوں کے برابر ہے، تو یہ تو لڑکیوں پہ ظلم ہوا، برابر ہونا چاہیے. ہمارے ہندوستانی قانون میں آ گیا ہے کہ لڑکا لڑکی دونوں برابر جائیداد میں حق پائیں گے. قرآن ہمارا کیا کہتا ہے کہ نہیں، لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا. لڑکیوں کو یہاں اللہ نے اصل قرار دیا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. تو کیوں ایسا ہے؟ آخر اللہ رب العزت کا کوئی فیصلہ ظلم اور جور پر مبنی نہیں ہوتا ہے، عین انصاف ہے یہ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا ہے، نگہبان بنایا ہے، نان نفقے کا ذمہ دار بنایا ہے. گھر کا چلانا مرد کے کندھے پر ہے، عورت کے نہیں. تو اس لیے اس کو دیا گیا ڈبل.
اور عورت مہر بھی پاتی ہے. یہ اور بات ہے کہ مہر لوگ بہت سے دیتے نہیں ہیں, باندھ دیتے ہیں بہت لمبا چوڑا مہر. جی مہر مذکر ہے, بہت لمبا چوڑا مہر باندھ دیتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں. اور کہا جائے بھی 2 لاکھ 4 لاکھ باندھ دیا دیں گے, مولانا کون لیتا ہے کون دیتا ہے, ناک اونچی ہو جائے گی ہاں اتنا مہر ہے. ایسا شخص پوری زندگی سے نہ کرتا ہے جو نیت نہیں رکھتا مہر دینے کا, پوری زندگی. تو آپ دیکھیں کہ اس طرح سے مہر اس کو ملتا ہے, اس کے اوپر نہ نفقے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو انصاف ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بات. دوسری بات آپ دیکھیں, قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں, میراث میں اصحاب فرائض کے جو حصے متعین کیے گئے ہیں ان کے مستحقین میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے. اصحاب فرائض جو ہوتے ہیں نا, تو اصحاب فرائض میں جو حصے متعین کیے گئے ہیں ان میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے. مردوں کے مقابلے میں 3 گنا ہے. کیا گنا ہے؟ 3 گنا ہے. اصحاب فرائض کی حیثیت سے عورتیں 17 حالتوں میں حصہ پاتی ہیں, 17 حالتوں میں, جبکہ مرد صرف 6 حالتوں میں مستحق بنتے ہیں میراث کے. اسی طرح سے سب سے بڑا حصہ جو 2/3 جس کا ذکر ابھی قرآن کی آیت میں ہوا, مردوں میں سے کسی کو نہیں ملتا. 2/3 حصہ جائیداد کا, اور جبکہ 4 طرح کی عورتیں اس کی مستحق ہیں. تو قرآن کی آیات مبارک کا اگر مطالعہ کریں تو عورتیں زیادہ حصہ پاتی ہیں. اللہ رب العزت نے عین انصاف کیا ہے عورتوں کے ساتھ بھی مردوں کے ساتھ بھی. تو اغیار یہ الزام دیتے ہیں اور ہم ہیں کہ بہنوں کا حق مار کے بیٹھ جاتے ہیں. میرے بھائی, کل قیامت کا دن ہوگا اور یہی بہنیں ہوں گی, ساری نیکیاں لے کے چلی جائیں گی, اور یہاں ہم بڑے ہوشیار بنتے ہیں, ایسے بدھو بن کر کے کھڑے رہیں گے. کچھ نہیں ہو سکتا ہے. ایک مسئلہ میرے پاس آیا, کہا بھائی حق نہیں دے رہا ہے. ہم نے کہا غم نہ کرو, یہاں نہیں دے رہا, وہاں نیکیاں تمہیں دے گا, وہ وہاں نیکیاں اس کو دینا پڑیں گی جبرن. اس کی نیکیاں اگر واقعی وہ نیکیوں والا ہے تب, اور اگر نیکیاں کی نہیں ہیں, نماز کے قریب نہیں گیا, روزہ وہ نہیں رکھتا, زکوٰۃ صاحب نصاب ہو کر کے وہ نہیں ادا کرتا, صاحب استطاعت ہو کر کے وہ حج نہیں کرتا, تو گناہ لادے جائیں گے تمہارے اس کے سر پہ. خیر ہی خیر انشاءاللہ ہوگا, یہاں مطمئن ہو جاؤ. لوگ حق کیوں نہیں دیتے ہیں؟ یہ جو گھر میں بہویں آتی ہیں جن کو بیٹیاں ہماری آپ کی کیا کہتی ہیں, بھابھیاں, تو بھابھیاں آ جاتی ہیں, پھر یہاں کہتی ہیں کسی کو دخل نہیں ہے. کہتی ہے اگر تم نے حصہ مانگ لیا میں کا چھوٹ جائے گا. اب بیٹی بیچاری چاہتی ہے کہ مجھے میرا حق ملے, لیکن ماں کیوں نہیں سکتی؟ اس لیے کہ اگر سسرال میں کچھ ہوتا ہے تو میں کا ہی اس کا سہارا ہے. بھائی ناراض ہو جائیں گے, ناراض ہو جائیں گے. حق ہے, یہ صلہ رحمی نہیں ہے کہ حق مار کر کے بہن کا بیٹھے ہوئے ہیں, اور بہن جب گھر پہ آئی تو 200-400 روپے پکڑا دیا اور حق ادا ہو گیا کہ صلہ رحمی کر رہے ہیں. کوئی صلہ رحمی ہے؟ یہ صلہ رحمی اسے کہتے ہیں کہ حق آپ اس کا جو دیں, اس کے باوجود بھی اس کے حقوق ہیں بہن ہونے کی حیثیت سے, کہ ہماری آپ کی وہ بہن ہے, اس کی خبر گیری ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے. اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ دیکھیں وہ حدیث یاد کیجئے, انتہائی پیاری حدیث, چھوٹی سی روایت, لیکن دنیا جہان کی یہاں نعمتیں اس حدیث میں بھری ہوئی ہیں, اور دنیا آخرت کی کامیابی. آپ فرماتے ہیں من سرہ, جس کو یہ بات خوش کرے, ان ینسى له فی آخرہ ویبسط له رزقہ, جس کو یہ بات خوش کرے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے, اس کی عمر بڑھ جائے, اور اس کے رزق میں, اس کی روزی میں بڑھوتری ہو جائے, کشادہ ہو جائے اس کی روزی, فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ, تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری عمر میں اضافہ ہو, اب اضافے کا مطلب بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے کہ جب تقدیر میں 70 سال لکھا تو 80 کیسے ہو جائے گی عمر.
یہ ذہن میں بات آ سکتی ہے، جی جی بے شک آ سکتی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے اللہ نے جب تقدیر لکھی تو تقدیر میں بہت سی چیزیں ہیں نا، عمر بھی لکھی گئی کہ کتنی عمر ملے گی، لیکن اگر ہم اور آپ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ہماری آپ کی تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ بندہ صلہ رحمی کرے گا بھائی کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، خیش و قارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، تو 70 سال عمر لکھی گئی ہے 80 ہو جائے گی، یہ لکھا ہوا ہے، یہ بھی تقدیر ہے، یہ بھی تقدیر ہے۔ اضافے میں، عمر میں اضافے کا یہی حقیقی مفہوم ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ عمر میں اضافے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوشگوار زندگی دے دیں گے، سکون سے دل بھرا ہوا ہوگا ہمیشہ، اور یقین جانیے وہ شخص بہت پرسکون زندگی گزارتا ہے جو کسی کا حق نہیں مارتا ہے، سکون و بھری اس کی زندگی ہوتی ہے۔ آپ وہ کر کے دیکھیے، روزی رساں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ابھی نوٹ بندی ہوئی تھی نا، کتنوں کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، لیکن جو ایمان والے تھے، جن کو اللہ پر توکل تھا کہ روزی کا مالک اللہ ہے، وہی رزاق ہے، ذو القوت المتین ہے، جو روزی اللہ نے لکھ دی ہے اس کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے، وہ مطمئن تھے۔ اور پھر اللہ نے اسباب مہیا کیے، اور پھر اسی ڈگر پہ سب کی زندگی الحمدللہ چل رہی کہ نہیں چل رہی؟ وقتی پریشانی بے شک آئے گی، لیکن یہ پریشانیاں دائمی کب بن جاتی ہیں؟ جب ہم غیر اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، غیر اللہ کے در پہ جب عیسائی کرتے ہیں اور اللہ کا در چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمارے ایک انجینئر ہے مدرسے کی ہماری تعمیر کی، کہا مولانا بہت مطمئن ہے، تو ہم نے کہا بھی وہ رزاق ہے کیا؟ رزاق اللہ رب العزت ہے، تو ہم اپنا جی کیوں بھلائیں؟ اس نے جو رزق لکھی ہے، ہم ماں کے پیٹ میں تھے، جہاں اور باتیں ہماری لکھی گئیں وہاں ہماری روزی بھی اللہ نے لکھ دی ہے، کوئی چھین نہیں سکتا اسے۔ یہ ایک مومن کا توکل اللہ پر ہونا چاہیے۔ تب جب ہمارا یہ توکل ہے، ہم بہن کو اس کا حق دیں گے، کیا رزق میں برکت نہیں ہوگی؟ کیا روزی میں برکت نہیں ہوگی؟ اللہ ایسی جگہ سے رزق دیں گے جس کا یقین جانیے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ مدرسہ چلاتے ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مدرسین کو تنخواہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا ہے، اور اصول ہے کہ ہر مہینے کی 5 تاریخ کو تنخواہ دینا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہے، اور اللہ ایسی جگہ سے بھیج دیتے ہیں کہ واقعی گمان نہیں ہوتا ہے۔ ایک صاحب کے پاس ہمارا 10 لاکھ روپیہ پھنسا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور دینے کا نام نہیں لے رہے تھے وہ، اور جب پریشانی آئی اللہ نے بھیج دیا اس کو، اور وہ غیر مسلم تھا۔ تعجب آپ کریں گے، کوئی مسلمان ہوتا تو ہو سکتا ہے نہیں دیتا، ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں تو مشہور ہم لوگ ہیں نا، جی مشہور ہیں۔ وہاں اس نے دیا، کئی سال کے بعد دیا، لیکن جب وقت ہمیں آیا تو اس طرح اللہ نے ہماری مدد کی، اس کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ تمہیں دینا ہے فلاں کی رقم کا۔ تو یہ آپ دیکھیں گے ہر آدمی خود اس کو برت سکتا اور دیکھ سکتا ہے کہ اگر ہم حق کسی کا نہیں مار رہے، ہم اگر حق تلفی نہیں کر رہے، بھائیوں کے تعلق سے، بہنوں کے تعلق سے، والدین کے تعلق سے، خیش و قارب کے تعلق سے، تو ہمارا دل سکون سے بھرا رہتا ہے، اور کبھی کوئی پریشانی نہیں آتی۔ وقتی پریشانی مومن کی زندگی میں آتی، اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، لیکن وہ دائمی کبھی نہیں بنتی ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں کو حق دیجئے۔ ہمارے مجلس ابا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ غریق رحمت کرے، انشاءاللہ یہ ادارہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور جیسے جتنے ادارے ہیں مولانا مدنی صاحب حفظہ اللہ و تولا نے جو قائم کیے ہیں، ہم سب ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ یقین جانیں ہمارے وہ مربی بھی، محسن بھی، استاذ گرامی بھی، اور میں جتنا بھی اللہ کے شکر کے بعد ان کا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ ہم مڈل کلاس تک عربی چھوڑ کر کے ہندی لائن میں پڑھ رہے تھے۔ ہمارے مجلس ابا رحمۃ اللہ علیہ کی کوشش تھی، ہمارے دادا کو کہا اس کو لے جا کر کے بونڈھیار داخل کرو۔ ان کے الفاظ تھے کہ اگر یہ ایسی پڑھتا رہا تو کھڑے کھڑے پیشاب کرے گا، پینٹ پہنے گا۔ اللہ اکبر، وہ دن ہے، دل سے دعا نکلتی ہے۔ اور تمام طلباء کو میں کہوں گا، طالبات جو یہاں سے فارغ ہو کے جا رہی ہیں، اپنی معلمات کو، مربیوں کو، اساتذہ کرام کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہم ہمیشہ اپنے اساتذہ کے لیے دعا کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ یہ ہمارے روحانی باپ ہیں،
ہمارے والدین نے ہماری جسمانی پرورش کی ہے، لیکن ہمارے اساتذہ نے ہماری روحانی پرورش کی ہے۔ تو ہم سب اپنے اساتذہ کے لیے صدقے جاریہ ہیں، اور یہ سلسلہ جس قدر دراز ہوگا قیامت کی صبح تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کم نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا نا اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریۃ اور علم ينتفع به اور ولد صالح يدعو له۔ تو والد صالح دعا کرے، صدقے جاریہ خود کر کے گیا، اس کی اولاد کرے، اور علم نافع جو چھوڑ کے گیا ہے۔ ہم سب اپنے اساتذہ کے لیے صدقے جاریہ بھی ہیں اور ان کے لیے علم نافع کا بھی کام کر رہے ہیں، اور ہمارے جو تلامذہ ہیں وہ بھی انشاءاللہ ایسا کریں گے۔ تو میرے بھائی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دادا رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوتا ہے، اللہ غریق رحمت کرے، ان کو یہ دیار جانتا ہے۔ بہت سے گاؤں میں گئے، توحید کی شمع جلائی، مولانا عبد الرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات ہوتی ہے۔ ہم نے ہی ذکر چھیڑا مجلس اکبر رحمۃ اللہ علیہ سے کہ دادا کی جائیداد میں پھوپھی ایک تھی زندہ، ان کی وفات ہو گئی، پھوپھا کی بھی اللہ سب کی مغفرت فرمائے، ان کا حق دیجیے۔ کہا میرے دل کی بات تم نے چھین لی، میں بھی چاہتا تھا۔ پھوپھا ہمارے عالم دین تھے رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر ہے کہ وہ لاکھوں میں جائیداد بنتی تھی۔ جب کیلکولیٹ کیا گیا، قسطوں میں ہم نے دیا ان کو لے جا کر کے۔ پہلی قسط میں جب لے کر کے گیا، پھوپھا نے کہا کہ بابو تم نے آنکھ ہماری کھول دی۔ میرے ابا نے کہا کہ میرے دل میں یہ بات تھی، پھوپھا نے کہا تم نے ہماری آنکھ کھول دی۔ بہن کی وفات ہو چکی تھی، اپنے ایک بھانجا ان کا تھا، ایک بھانجی، دونوں کو بلایا، کہا میرے پاس پیسہ تو نہیں، کھیت میں اتنا حصہ ہوتا ہے تم لے لو۔ میں کہا نہیں ماموں، نہیں۔ کہا نہیں، میں اپنے آپ کو بھی بچانا چاہتا ہوں اور اپنے والد محترم کو بھی بچانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے ایمان۔ جب نصیحت کسی کو کی جائے وہ فوراً قبول کرے، یہی ایمانی اسپرٹ ہے۔ ایمان کی رمق کسی دل میں اگر باقی ہے تو سب سے بڑی اس کی علامت ہے۔ ابھی پرسوں، چونکہ میرا عنوان یہی تھا، میں نے جب ہاتھ اٹھوانا شروع کیا، میرے استاذ گرامی قدر ہیں فضل الشیخ علامہ ابو الاس وحیدی حفظہ اللہ و تولیٰ، میں نے ہاتھ اٹھانا شروع کیا، وہ اسٹیج ہی پہ تھے، انہوں نے کہا میں اپنی بہن کو دے چکا ہوں، یہ دیکھیے۔ میں نے کہا حضرت میں نے آپ سے نہیں کہا، یہاں کئی لوگوں نے ہاتھ اٹھایا۔ ہم نے کہا والد اگر زندہ ہے اللہ سے تو عافیت کے ساتھ ان کی حیات لمبی کرے، لیکن اپنے والد کی وفات کے بعد کتنے لوگ ہیں جو حق دے؟ کئی لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیا۔ ہم نے خود اپنے بیٹوں سے کہا 3 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں، نہیں دیں گے وہ پکڑے جائیں گے۔ اگر کوئی نیکی ہماری کم ہو گئی کوئی بیٹا دے گا۔ اور آپ دیکھیں یہ ہماری جو طالبات فارغ ہو رہی ہیں، جو بچیاں پڑھ رہی ہیں، یقین جانیے ہر باپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچے کہ بیٹیاں باپ سے کتنا قریب ہوتی ہیں۔ کبھی ماں باپ میں اگر کوئی کہا سنی ہو جائے تو بیٹیاں کس کی حمایت کرتی ہیں؟ کہتی ہیں امی بات مان لو، ابو صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایک دم صحیح بات ہے، بیٹی باپ کی دادا کرے، اور وہی باپ اگر وصیت کر جائے، بیٹیوں کو محروم کر جائے۔ تو کانپور میں ایک حادثہ ہوا، باپ نے وصیت لکھوا لی اپنی بیٹیوں سے، 2 بیٹیاں 1 بیٹا، تمہاری ہم نے شادی کر دی کھاتے پیتے گھروں میں، تو اپنا حق تم میری زندگی میں اپنے ایک بھائی ہے اس کو دے دو۔ ظلم ہے یہ، ذاتی ہے، جو ایک باپ نے اپنی بیٹیوں پہ کی، ان کی وفات ہو گئی۔ اب ایک بہن اور بھائی میں ناچاہتی ہوں، بہن نے کہا میں اپنا حصہ لوں گی، ابو تھے تو کہہ دیا تھا۔ اسی لیے یہ سمجھ کے مطمئن نہ ہو جائیں کہ بہن نے معاف کر دیا ہے۔ اچھا بہن ہی کیوں معاف کرے؟ بھائی نہیں معاف کر سکتے کیا؟ ہم لوگوں نے اللہ کے فضل سے، میں اس لیے نہیں بیان کر رہا ہوں کہ میں بہت اللہ کا ولی ہوں، نہیں، گناہوں میں لت پت ہوں میں، لیکن اللہ کی ذات سے مایوس نہیں۔ میری والدہ کی وفات ہوئی، اللہ مغفرت کرے، میں نے ہمارے بھائی چھوٹے بیٹھے وہاں سراج الدین صاحب اور ایک بھائی سعودیہ میں، سب سے مشورہ کیا، میں بڑا ہوں، میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ والدہ کا جو زیور ہے وہ ہم بہنوں کو دے دیں۔ انہوں نے کہا بابو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ میری ایک بہن سعودیہ میں بچوں کے ساتھ سب رہتے ہیں، اس نے کہا میں اپنا حق اپنی 3 بہنوں کو دیتی ہوں۔ زیور تھا اس کو بیچا ہم نے، ان کا جو حصہ آ رہا تھا سب کو دے دیا، الحمدللہ فارغ ہو گئے دے کر کے۔ ہاں انتظار کیا کہ جب ان کی بیٹیوں کی شادی ہوگی، بیٹی کی شادی ہوگی تب دیں گے، ورنہ یہ خرچ کر دیں، لیکن الحمدللہ ہم لوگ دے کر کے فارغ ہو گئے۔ تو بہن ہی کیوں قربانی دے کہ میں کا چھوٹ جائے گا؟ بھائی کیوں نہ دے؟ بھائی بھی تو معاف کر سکتا ہے نا، کیوں نہ کرے؟ اور یقین جانیے رزق کے دروازے کھلیں گے، آپ سنبھال نہیں پائیں گے۔ اور سب سے بڑا رزق کیا ہے؟ بینک بیلنس، کروڑپتی ہو جانا نہیں، یہ دل کا سکون ہے۔
جب دنیا سے جانے لگیں گے کم سے کم مطمئن ہوں گے کہ ہم کسی کو ناراض کر کے دنیا سے نہیں جا رہے ہیں۔ میرے بھائی وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ آج کی مجلس میں آپ یہ عہد کر کے اٹھیں کہ اگر آپ بہنوں والے ہیں، آپ کے والد حیات ہیں، اللہ ان کی صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر کرے، بہنوں کو حق دیں گے ان کے بعد، اور جن کے والد وفات پا چکے ہیں ابھی تک نہیں دیا ہے تو ضرور دے دیں۔ کل کیا ہوگا کچھ نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ تو کتنے لوگ ہاتھ اٹھائیں گے؟ بس ہاتھ اٹھا کر کے میں ختم کروں۔ کون بہنوں کو حق دے گا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، ثابت قدم رکھے، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ بہنوں کو حق دیں گے، اللہ راضی ہوگا، اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ علماء کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، میں ان سے بھی گزارش کروں گا ایک تحریک کی شکل اسے دیجئے۔ ہم لوگ غفلت کا شکار ہیں اس مسئلے میں، اس کو بیان کیجئے، اور آپ کے پاس کوئی فتویٰ لینے آئے، ظاہر ہر کوئی مفتی نہیں ہوتا ہے، تو آپ جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ فتویٰ دے سکتے ہیں میراث کے تعلق سے، آپ ان کی جانب احالہ کر دیں، ان کو سونپ دیں کہ فلاں سے پوچھ لیجئے، فتویٰ ملے گا آپ کو انشاءاللہ۔ اور کس کا کتنا حق ہے، چونکہ 35 منٹ کا ٹائم دیا گیا تو میرے خیال سے وقت زیادہ ہو گیا، معاف کیجئے گا، اور ورنہ میں کھل کے بیان کرتا کس کا کتنا حق ہے، کبھی سن لیجئے گا، اور آئیں گے تو ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ جی ہاں وہی تو بات ہے، وہ مولوی سب پریشان کہ مولانا کیا کریں، باپ اپنی زندگی میں وراثت کیوں بانٹتا ہے؟ میراث کب تقسیم ہوتی ہے؟ وفات کے بعد۔ ہاں اگر زندگی میں دیتا اس کو ہبہ کہتے ہیں، اور اس کے لیے حضرت نعمان بن بشیر کی حدیث کافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ حضرت نعمان بن بشیر، ان کی والدہ نے ان کے والد سے کہا، یعنی اپنے شوہر گرامی سے، کہ میرے بیٹے نعمان کو ایک روایت میں غلام یہ دے دیجئے کسی مہبا۔ بہرحال کچھ عطیہ دینے کے لیے کہا، ہوشیار خاتون تھی، کہا لیکن اس پر گواہ اللہ علیہ وسلم کو بنائیے۔ وہ آئے خدمت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہا اللہ کے رسول میں نعمان کو دینا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اور بھی اولاد ہیں؟ ہاں دوسری بیوی سے۔ کہا لکل ولدک نحلتہ، سب کو دیا؟ کہا نہیں اللہ کے رسول صرف نعمان کو۔ آپ نے فرمایا ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا، تو اگر زندگی میں کوئی دیتا ہے تو برابر دینا ہوگا، ہبہ اگر کرنا ہے تو اولاد میں برابری پھر کرنا ہوگی، اور میراث تو وفات کے بعد تقسیم ہوتی ہے۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، آج والد محترم نے ان کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں اور سب کا حصہ متعین کر دیا۔ ایک پراپرٹی ان کی کہیں تھی، اس کی قیمت انہوں نے لگائی 2 لاکھ 4 لاکھ روپے، وفات ہو گئی۔ اب بعد میں وہ پراپرٹی بڑھ کر کے 10 لاکھ تک پہنچ گئی، کیا ہوگا؟ کیسے تقسیم کریں گے؟ وہ تو اب لوگ جو اس کو پائیں گے وہ کہیں گے ابھی تک تقسیم کر گئے ہیں۔ میراث تقسیم ہی ہوتی وفات کے بعد۔ میراث کا مطلب ہی ہے وارث بننا، اور وارث کون بنتا ہے؟ بعد میں آنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء یہ درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے ہیں، علم کا وارث بناتے ہیں۔ ورثوا العلم، تو ہمارے ماں باپ ہمیں مال کا وارث بناتے ہیں، لیکن ان کے بعد ہی تو لیں گے۔ اس لیے زندگی میں اس باپ نے ایسا کیا۔ مولوی صاحب کا فون آیا، کانپور سے ایک مولانا ہے، ہم نے کہا نہیں، اس نے ظالمانہ فیصلہ کیا تھا، وہ نافذ نہیں ہوگا، بہن حق مانگ رہی ہے تو اس کا حق بھائی کو دینا ہوگا۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ہم ادا کریں، اور خصوصیت کے ساتھ جو ہمارے اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، والدین ہیں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کا حق ادا کریں۔ اللہ ہم تیرے عاجز و نمادہ بندے ہیں، گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، لیکن میرے مولا در سے وابستہ ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی لغزشوں کو معاف فرما، ہماری یہاں حاضری قبول فرما۔ اللہ تیری جناب میں دعا ہے کہ یہ ادارہ دن دنیا رات چگنی ترقی کرے، اور مخالفین کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا، اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی، اور یقیناً اس ادارے کے مؤسس اور بانی کے لیے یہ بچیاں، یہ بچے، یہ قیامت کی صبح تک صدقے جاریہ رہیں گے انشاءاللہ۔ تو کوئی اگر حسد کرتا ہے، جلن کرتا ہے، حسد کی آگ میں جلتا رہے، لیکن ہم تو اس کے لیے بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو اس آگ سے محفوظ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے، اور برادر عزیز مولانا نور الدین مدنی صاحب حفظہ اللہ کو اللہ مزید توانائی